بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج، ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب، 12واں حصہ، سعی۔ نماز طواف کو تم مقام ابراہیم میں ادا کر کے سعی کا ارادہ کرتے ہو، جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 300 کچھ میٹر کے فاصلے پر ہے۔ 7 بار ان دونوں پہاڑوں کے فاصلے کو سعی کرتے ہو۔ صفا کی بلندی سے اتر کر راستہ طے کرتے ہو، لیکن راستے میں جب تم کعبے کے مقابل پہنچتے ہو تو راستے کے کچھ حصے کو ہرولہ کرتے ہو اور پھر اپنے معمول کی چال میں باقی راستے کو مروہ تک سعی کے عمل سے گزارتے ہو۔ سعی تلاش ہے اور جستجو پیدا کرنے والی حرکت ہے، دوڑنے بھاگنے والی ہدف کی حامل ہے۔ طواف میں تم نے ہاجرہ کا رول ادا کیا۔ مقام میں تم ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے کردار کا آئینہ بنے، اور اب تم سعی کی ابتدا کرتے ہو اور ایک بار پھر ہاجرہ کے رول میں واپس آتے ہو۔ سب ایک ہیں یہاں، ہر شکل، ہر قالب، تمام ظواہر، تمام عنوانات، تمام تشخصات، تمام شخصیتیں، تمام حدود، تمام سرحدیں، تمام فاصلے، تمام نشانیاں، تمام رنگ اور تمام صورتیں مٹ چکی ہیں، اور صرف ایک عریاں انسان اور ایک عریاں انسانیت پیش نظر ہے۔ ایمان و عشق، عقیدہ و عمل، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ یہاں کسی کے بارے میں گفتگو نہیں ہے، ابراہیم، ہاجرہ اور اسماعیل کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ یہ سب یہاں کلمات ہیں اور معانی، نہ کہ افراد و اشخاص۔ جو کچھ ہے، حرکت ہے اور ثبات، انسانیت ہے اور الوہیت، اور ان کے درمیان واحد چیز نظم۔ اور حج یہ ہے، عزم کرنا، دائمی حرکت ثابت جہت میں، اور سارا عالم یہی ہے۔ اور اب سعی۔ یہاں تم ہاجرہ کی منزل پر ہو، ایک عورت، ہر فخر و مباحات سے عاری، ایک افریقی تحقیر شدہ نسل، ایک کنیز، ایک سیاہ فام کنیز، حبشی، ایک عورت سارا کی کنیز۔ البتہ یہ سب عنوانات نظام بشری اور نظام شرک کے ہیں، لیکن نظام توحید میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کنیز مخاطب خدا ہے، خدا کے پیغمبروں اور اس رسول خدا کی ماں ہے کہ جو ان تمام خوبصورت ترین اور عزیز ترین اقدار کی تجلی گاہ ہیں کہ جنہیں خدا اور وجود میں لاتا ہے۔ حج کی تمثیل میں یہ خاتون ممتاز ترین جان تمثیل اور منتخب ترین چہرہ ہیں، اور حرم خالص خدا میں ایک تنہا عورت، ماں، کہ جس نے بفرمان عشق اپنے دودھ پیتے بچے کو اٹھایا اور شہر سے، آبادی سے، گھر بار سے، خاندان سے، سگوں سے جدا ہو کر ان سنگلاخ، گھٹور اور کھردرے پہاڑوں کے درمیان آ گئیں، بالکل اکیلی، بغیر کسی زاد راہ یا کسی چیز کے، صرف عشق کی رفاقت کے ساتھ آئی، اپنے بچے کو بفرمان خدا اس درے میں رکھا، اس تپتے ہوئے، خشک اور بے آب و گیاہ درے میں کہ جہاں نہ کوئی پتہ تھا اور نہ تنکا۔ ہولناک درہ، تنہائی، موت، توکل مطلق۔ حیران کن بات ہے، خدا نے کہا ایسا کرو، میں تمہاری، تمہارے بچے کی، تمہاری زندگی کی، تمہارے مستقبل اور تمہاری روزی کی کفالت کروں گا۔ تم، اے ہاجرہ، اے مظہر تسلیم و خود سپردگی، عشق پر توکل اور عشق پر ایمان کی مضبوط چٹان،
میری حمایت کے زیر سایہ ہو۔ اور ہاجرہ نے تسلیم و طاعت کے ساتھ بچے کو درے کے درمیان رکھا، اس لیے کہ خدا نے کہا تھا اور عشق نے چاہا تھا۔ لیکن تسلیم و رضا کی یہ مضبوط چٹان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور مکے کے گرد واقع ان خشک اور تپتے پہاڑوں میں تنہا پانی کی تلاش کو نکلی اور ادھر سے ادھر دوڑنے لگی، سر تا پا جد و جہد، تحریک، کوشش، حرکت، ہمت، ارادہ، اپنے آپ پر، اپنے پیروں پر، اپنے ارادے پر، اپنی فکر پر بھروسہ۔ ایک عورت، ایک ماں، تنہا، سرگرداں، مسئول، راہ تلاش میں، جستجو گر، عاشق، مومن، پریشان حال، درد مند، نہ کوئی حامی، نہ کوئی جائے پناہ، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی آسرا، نہ اس کا کوئی طبقہ، نہ کنبہ، نہ نسل، بے خانماں، بے امید، امیدوار، ایک اسیر، ایک غریب، ایک کنیز، بے کس، نفرت کی ٹھکرائی ہوئی، ظلم اشرافیت کی دھتکاری ہوئی، طبقہ، نسل اور ملت کی ہنکائی ہوئی، حتیٰ کہ خاندان کی پھٹکاری ہوئی، ایک سیاہ فام کنیز اور آغوش میں ایک بچہ، گھر، شہر، ملک اور برتر نسل کی ماری ہوئی، صحرائے غربت کی خستہ و خراب، دور پار کے کوہستان کی اسیر، اور اب تنہا، کوشاں، خستگی ناپذیر، مایوسی سے ناآشنا، پرعزم، محو تلاش، پہاڑوں کے درمیان سرگرداں، اکیلی، سر بفلک پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کے عمل میں، جستجوئے آب میں، ابراہیم کے کلچر کا پرومتا خدا میں نہیں، ایک کنیز با بخشندہ آتش نہیں، بخشندہ آب۔ آب، ہاں آب، غیب نہیں، ماورائے طبیعہ نہیں، عشق نہیں، خود سپردگی نہیں، تسلیم و طاعت نہیں، آب حیات نہیں، آب روح نہیں، آب معنی نہیں، اشراق نہیں، آسمان نہیں، نہیں نہیں نہیں، پینے کا پانی، وہ نہیں جو آسمان سے برستا ہے، وہ کہ جو زمین سے ابلتا ہے، مادی، مادی، یہی سیال مادہ جو زمین پر بہہ رہا ہے اور مادی زندگی اس کی پیاسی ہے، بدن اس کا طالب ہے، جو تمہارے بدن میں خون بنتا ہے، بستان مادر میں دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے اور بچے کے منہ میں پانی ہے، پانی کی جستجو میں سعی، کہ جو مادی اور زمینی زندگی کی مظہر ہے، جو آدم اور مٹی کے پیوند میں ایک ضرورت عینی ہے، جو اس دنیا کی بہشت اور معدہ زمینی ہے، اور سعی، ایک مادی عمل، ایک مادی تلاش پانی اور روٹی کے لیے تگ و دو، تاکہ تم اپنی پیاس بجھاؤ، اپنے بچے کی بھوک مٹاؤ اور ایک اچھی زندگی گزارو۔ کوئی پیاسا منتظر ہے اور تم مسئول۔ اس دہکتے صحرا میں چشمے کی تلاش ایک ذمہ داری ہے، تاکہ اپنی کوششوں کو بروئے کار لا کر تم پانی کی سوغات لا سکو۔ سعی، خاک پر اور زمین پر ایک جستجو، تاکہ تم اپنی ضرورت کو سینہ فطرت سے نکالو، تاکہ قلب سنگ سے پانی حاصل کرو۔ سعی، مادیت مطلق، ضرورت مادی، عمل مادی، ہدف مادی، اور یہ ہے اقتصاد، فطرت، تلاش، یعنی
ضرورت، مادیت اور انسان، تعقل مطلق۔ حیرت ہے، سعی سے طواف تک چند قدم، چند دقیقے اور اتنی طویل راہ، اتنا طویل فاصلہ، دو ضدوں کا فاصلہ، دو نقیض، طواف عشق مطلق اور سعی عقل مطلق۔ طواف ہمیں او اور سعی ہمیں تو، طواف جبر الہی اور بس، اور سعی انسانی اختیار اور بس۔ طواف ایک پروانے کی جو شمع کے گرد گھومتا ہے یہاں تک کہ جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہوتا ہے، ہیچ ہو جاتا ہے، محو عشق ہوتا ہے، نور میں اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے اور نفی ہو جاتا ہے۔ اور سعی سخت و سیاہ پہاڑوں کی بلندیوں پر ایک عقاب کہ جو اپنے بلند ہمت پروں کے ساتھ پرواز کرتا ہے اور اپنی خوراک کو ڈھونڈ کر تہہ سنگ سے اس کو اڑا لیتا ہے۔ آسمان و زمین اس کے مسخر ہیں، ہوائیں اس کی پرواز میں رام ہیں، دور کے افق اس کی پرواز کی سرحدوں کے جولا نگاہ ہیں، اور زمینوں اور پہاڑوں کے سخت پتھر اس کی دو تیز اور غرور آفریں نگاہوں کے مقہور و مطیع ہیں۔ طواف انسان ہے، خود باختہ حقیقت، اور سعی بشر ہے، خود ساختہ واقعیت۔ طواف انسان متعال اور سعی انسان مقتدر۔ طواف عشق، پرستش، روح، زیبائی، ایثار، شہادت، اخلاق، خیر، اقدار، معنویت، ذہنیت، حقیقت، ایمان، تقویٰ، ریاضت، خشوع، بندگی، عرفان، اشراق، دل، تسلیم، تفویض، مشیت، ماوراء، آسمان، غیب، جبر، طاعت، توکل، دیگر افراد، لوگ، دین، آخرت، معاد اور خدا۔ جو روح مشرق کو مضطرب رکھے۔ اور سعی عقل، منطق، ضرورت، زندگی، واقعیت، عینیت، زمین، مادہ، طبیعت، برخورداری، ادراک، علم، صنعت، مصلحت، نفع، لذت، تمدن، اقتصاد، غریزہ، جسم، اختیار، ارادہ، تسلط، دنیا، قدرت، معاش اور خود۔ وہ سب کچھ جس نے یورپ کو تلاش و جستجو پر قائم رکھا ہے۔ طواف خدا اور بس، اور سعی بشر اور یہی۔ طواف روح اور کچھ نہیں، اور سعی جسم اور دیگر ہیچ۔ طواف رہ جانے کا خلق، دغدغۂ فلک، اور سعی لذت زیست، سکون خاک۔ طواف جستجوئے عطش، اور سعی جستجوئے آب۔ طواف پروانہ، اور سعی عقاب، اور حج جمع ضدین، تضادی تحلیل کہ جس نے بشریت کو پوری تاریخ میں الجھایا ہوا ہے۔ مٹیریلزم یا آئیڈیلزم، عقل یا اشراق، دنیا یا آخرت، برخورداری یا زہد، زمینی معاہدے یا آسمانی معاہدے، مادیت یا معنویت، ارادہ یا مشیت، اور بالآخر
خدا پر تکیہ یا اپنے آپ پر؟ اور خدائے ابراہیم تمہیں سمجھانا چاہتا ہے، ہر دو از روئے تعلیم بصورت تدریس، مگر فلسفے کے ذریعے نہیں، عرفان کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے نہیں، کلمات سے نہیں، بلکہ ایک مثال سے، ایک انسان سے۔ اور یہ انسان وہ ہے کہ ساری دنیا کے فلسفیوں، عرفان کے متوالوں اور ایمان و حقیقت کے متلاشیوں کو چاہیے کہ وہ اس سے خدائے بزرگ و برتر کے سبق کو حاصل کریں۔ پر وہ ہے کون؟ پھر وہی ایک عورت کا چہرہ، ایک سیاہ فام عورت، ایک حبشی عورت، ایک کنیز، ہاجرہ، ایک ماں، کہ جو بفرمان عشق اپنے آپ کو بطور مطلق اس کے حوالے کرتی ہے اور اپنے بچے کو شہر و دیار و گھر بار سے اس ویران و اجاڑ بے آب و گیاہ تپتے درے میں لاتی ہے اور یہیں زمین پر اسے رکھ دیتی ہے۔ بھرپور توکل، ایمان کی طاقت سے ہر طرح کے حساب و کتاب کی نفی، عشق پر بھروسہ، اس پر تکیہ، اور بس۔ طواف، مگر پارساؤں اور عبادت گزاروں کی طرح وہ بچے کے پاس کسی معجزے کے انتظار میں بیٹھی نہیں رہتی تاکہ غیب سے کوئی ہاتھ باہر نکل کر اس کے لیے کچھ کرے، آسمان سے کوئی مائدہ اترے، جنت سے کوئی نہر جاری ہو اور توکل ضرورت کو پوری کرے۔ بچے کو عشق کے حوالے کرتی ہے اور بے دھڑک سعی کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ارادے کے دو پیروں کی دوڑ اور اپنی طاقت کے دو ہاتھوں کی جستجو کے ساتھ۔ اور اب اطراف مکہ کے خشک اور ویران پہاڑوں کے درمیان ایک تنہا، تشنہ، مسئول، غریب اور سرگرداں انسان پانی کی بے سود جستجو میں سرگرم عمل ہے۔ حیرت ہے، ہاجرہ کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے یا انسان کے بارے میں؟ تاہم ہاجرہ کی سعی شکست پر ختم ہوتی ہے اور وہ بچے کے پاس نا امید واپس لوٹتی ہے اور حیرانی سے دیکھتی ہے دامن عشق کے حوالے کیے جانے والے اس بچے نے پیاس کی بے تابی میں اپنی ایڑیوں کے رگڑ سے رتیلی زمین میں گڑھا کر ڈالا ہے۔ انتہائی نومیدی میں، بے سود کوششوں کی انتہا پر، اس لمحے میں کہ جس کی پیش گوئی نہیں ہو سکتی تھی، اس جگہ سے جہاں سے کہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اچانک یک بارگی معجزانہ طور پر احتیاج کے زور اور رحمت مہر سے ایک زمزمہ سنائی دیتا ہے، پانی کے چاپ کی آواز، زمزم، ایک حیات بخش اور خوشگوار پانی کا بھرپور ابال پتھر کی گہرائی سے، اور اس منزل پر ایک سبق، حصول آب بذریعہ عشق، بذریعہ سعی نہیں، لیکن سعی کے بعد۔ گو کہ اس کا وصال کوشش سے نہیں ملتا، تاہم اے دل، جتنی تمہارے بس میں ہے کوشش کرو، تلاش کرو، اے عشق پر بھروسہ کرنے والے، کوشش کرو، ایمان محض اور توکل مطلق کے ساتھ۔ 7 بار، بالکل طواف کی تعداد کے برابر، لیکن دائرے کی شکل میں نہیں، اس لیے کہ گردا گرد جستجو باطل چکر ہے، آخر میں جا کر پھر اسی جگہ پہنچتے ہو جہاں سے چلے تھے، یعنی عبث، لا حاصل، پوچھ، کھوکھلا دائرہ، مقصدیت سے عاری، بے مقصد، بے ہدف، گویا صفر۔ کام کرنا کھانے کے لیے،
کھانا کام کرنے کے لیے اور آخر میں موت۔ جینا جینے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے، سعی سعی کے لیے نہیں بلکہ خلق خدا کے لیے، اور حرکت ایک مستقیم خط پر، دائرے میں نہیں، راہ پر، ہجرت میں، آغاز سے انجام کی طرف، مبدأ سے مقصد کی طرف، بدایت سے نہایت کی طرف، صفا سے مروہ کی طرف، جانا اور واپس آنا 7 بار تکرار، لیکن طاق جفت نہیں جب تک سعی صفا میں انجام کو نہ پہنچے اور تم اس جگہ نہ پہنچو جہاں سے کہ چلے تھے۔ 7 بار یعنی ہمیشہ، خستگی ناپذیر، تمام عمر، جب تک مروہ میں اپنے مقصد پر نہ پہنچو۔ کیا صفا سے آغاز دوسروں کو دل سے چاہنا ہے اور مروہ تک انجام نہایت انسانیت یعنی مروت اور دوسروں کے عیوب اور ناہنجاریوں سے متانت کے ساتھ گزر جانا ہے؟ کون دوسرے سعی میں تمہارے ہمگام؟ معلوم نہیں، لیکن جو بات معلوم ہے وہ یہ کہ عشق میں اپنی نیست طلبی کے گرداب سے باہر نکلو، ابراہیم کی جائے پا پر اپنا قدم رکھو، اور پھر ہاجر صفت، اے تنہا پردیسی، خراب و خستہ اور بے آب و گیاہ زمین میں جلا وطن کیے جانے والے انسان، اے مسئول، تشنہ اور سراب زندگی میں جستجوگر آب، صفا کی پہاڑی پر ابھرا سرگرداں اور مصروف تلاش انسان کی سفید نہر کو دیکھ کہ وہ کس طرح بے قرار اور عطشناک صفا کی بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہی ہے اور اس سنگلاخ تپتے صحرا پر جستجوئے آب میں دوڑ رہی ہے، اور مروہ کی سمت بڑھتی جا رہی ہے اور مروہ کے بلند پہاڑ سے اوپر چڑھ رہی ہے۔ پانی اسے نہیں مل رہا ہے اور وہ خالی ہاتھوں، گھبرائی ہوئی آنکھوں اور سوکھے ہونٹوں کو لیے واپس لوٹ رہی ہے، اور پھر انتہا میں وہ صفا کی خشک پہاڑی پر پہنچتی اور دیکھتی ہے کہ انتہائے راہ میں اسی جگہ پہنچی ہے جہاں وہ تھی، اور پھر واپس لوٹتی ہے اور تیز تیز قدموں ایک بار پھر مروہ پہنچتی ہے جہاں پر کہ وہ تھی، اور پھر وہاں سے واپس آتی ہے اور تیز رفتاری سے صفا پہنچتی ہے اسی جگہ پر جہاں وہ تھی۔ ایک بار پھر وہ تیز قدموں سے واپس جاتی ہے اور پھر اسی طرح 7 بار یعنی ہمیشہ تک، اور پھر بھی پانی اسے نہیں ملتا، لیکن وہ مروہ پہنچتی ہے، اور تم، اے بوند بھر پانی، اپنے آپ کو صفا کی بلندی سے اس سرگردانی، تلاش اور عطش کی سفید نہر میں ڈال دو، ہجوم کے سیلاب میں ڈوب جاؤ، نیچے اترو، سب کے قدم بقدم سعی کرو، بیچ راہ میں کعبے کے مقابل پہنچو تو ہرولہ کرو، اسی طرح جس طرح سب کرتے ہیں۔